السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مریم کی یہ آیت نمبر 59 بہت زیادہ پاورفل ہے، اسے بہت غور سے سمجھیے گا۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور خاص بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء، کہ وہ کیسے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں گزارتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایسے نافرمان لوگ آئے جنہوں نے اللہ سے بغاوت شروع کر دی۔ یہ آیت میری اور آپ کی موجودہ صورتحال پہ بھی پوری کی پوری فٹ آتی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ پھر ان کے بعد یعنی اللہ کے نیک بندوں کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے۔ ناخلف کہتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے بڑوں کی عزت خاک میں ملا دیں، اپنے بڑوں کی نیک نامی پہ داغ لگا دیں۔ ہم مسلمانوں کے بڑے کون تھے؟ ہمارے بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ جس راستے پہ چلتے تھے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ کیسے شہید ہوئے؟ وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ انہیں خنجر مارا گیا۔ ہمارے بڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں جب خارجیوں نے شہید کیا تو ان کا لہو قرآن مجید کے اوپر گرا۔ ہمارے بڑے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب کربلا میں انہیں اور ان کے اہل خانہ کو ہر طرف سے بدبختوں نے گھیر لیا تو آپ نے تب بھی شمر کو پیغام بھجوایا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ اس بدبخت شمر نے انکار کر دیا، اس بدبخت نے انکار کر دیا۔ اور سنیے حضرت امام حسین نے اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں سے کیا کہا۔ آپ نے کہا آدھے لوگ نماز پڑھو اور آدھے لوگ نمازیوں کی حفاظت کے لیے پہرا دو، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے بڑے تھے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ ہمارے بڑے کس طرح نماز اور قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے؟ نماز میں شہادت کا خون قرآن پہ، اور جب نظر آ رہا ہے کہ اتنا بڑا خطرہ سر پہ کھڑا ہے پھر بھی نماز نہ چھوڑنا۔ اب قرآن مجید کی وہ آیت اپنے اوپر اپلائی کر کے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ نفس نے کہا میں نے یہ گناہ کرنا ہے، میری خواہش پوری کرو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ نفس نے کہا یہ حلال اور حرام کیا ہے، بس اپنی شہوت پوری کرو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ نفس نے کہا بس پیسہ آنا چاہیے، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، جو مرضی کرو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ایسے ناخلف آئے جنہوں نے اپنے نفس کی پیروی شروع کر دی۔ ایک معمولی سی گیم کے لیے اپنے خالق کی دعوت کو ٹھکرا دیا، نماز ضائع کر دی۔ دوستوں کے ساتھ گیدرنگ کی، پارٹی کی، نماز ضائع کر دی۔ ساری رات گانے سنے، سیزن دیکھے، چیٹنگ کی، لیکن جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو سو گئے۔ اب یہ آیت مکمل پڑھتے ہیں۔ اور ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا، اللہ کا عذاب ان کا مقدر بنے گا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا؟ یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ مجھے آپ کو اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس سارے نظام کو چلانے والا کہہ رہا ہے، اور وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا ان کا نقصان آگے آئے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتے ہیں کہ جب جنت میں جانے والے گناہگاروں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈال دیا، تو وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنا دوزخ کے بہت قریب لے جاتا ہے۔ لیکن اگلی ہی آیت میں ہم سے بے حد محبت کرنے والا رحمان فرماتا ہے کہ کچھ لوگ اس نقصان یعنی دوزخ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، تیرے گناہ چاہے جتنے بھی ہیں، اگر تو مجھ سے معافی مانگے گا اور میری عبادت کرے گا تو میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تیرے گناہوں کا ڈھیر آسمان کی چھت کو بھی چھونے لگے،
اگر تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز میں سکون ہے، نماز میں عزت ہے اور اصل کامیابی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور عہد کریں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور نماز ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، اور ہم آج سے اپنے نفس کی پیروی نہیں کریں گے، اپنے خالق کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سے پچھلی آیت میں فرماتے ہیں، ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گر پڑتے ہیں اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔